یہاں پھینکا وہاں وہی آئی کہ اے یوسف گھبراؤ نہیں، تم بہت جلد اپنے ہی بھائیوں کو بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ آیت جہاں حضرت یوسف پر پہلی وحی اور نبوت کا آغاز تھا، وہاں حضرت یوسف کو یہ تسلی بھی دی جا رہی تھی کہ اس کنویں میں تمہیں کچھ ہوگا نہیں، تم کچھ عرصے بعد ہی بہت جلد اپنے بھائیوں کو بتاؤ گے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ کم و بیش وہی منظر ہے جو حضرت ام موسیٰ سے اللہ نے وحی کر کے کہا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ لَرَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم نے ام موسیٰ کے اوپر وحی کی کہ یہ بچہ دوبارہ تمہاری گود میں آئے گا، تم صندوق میں اسے لٹا کے نیل کے حوالے کر دو، یہ یقین رکھو تمہاری گود میں ہم پلٹائیں گے۔ اور حضرت ام موسیٰ نے چھوٹا سا صندوقچہ بنایا، اس میں دودھ پیتا ہوا اپنا 2 دن کا بچہ 1 دن کا بچہ اس صندوقچے میں لٹا دیا اور نیل کے حوالے کر دیا۔ اب وہ نیل کے دریا کے اوپر وہ صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، یہ بھی کنارے کنارے جا رہی ہیں، ماں ہے نا، دل تو وہاں ہے جی۔ ایک مرتبہ دریا کے کنارے کنارے چل رہی ہیں اور وہ صندوقچہ تیرتا ہوا جا رہا ہے، اور دریا نے ایک مرتبہ رستہ بدلا، اور جیسے ہی ایک نئے رستے پر آئے تو سامنے نظر آ رہا ہے محل، جو فرعون کا محل ہے جی۔ یہ جس رستے پہ دریا کے کنارے کنارے چل رہی تھی، آخر آگے آ کے دیوار آ گئی جو محل کی دیوار ہے، اور دریا کیونکہ کچھ حصہ دریا کا محل سے گزرتا تھا، انہوں نے ایسے محل بنایا تھا سیر و تفریح کے لیے جی، وہ صندوقچہ تیرتا ہوا محل میں چلا گیا، ان کے آگے تو دیوار آ گئی۔ اب ادھر اللہ نے کہا ہم لوٹائیں گے، یہ تو نہ لوٹنے کے آثار زیادہ ہیں، لیکن قربان جائیں اللہ کسی کی گود میں نبی نہیں دیتا جب تک کہ وہ خود ولی خدا نہ ہو۔ عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا، بہت ساری خواتین نبیوں کی زوجائیں تو رہیں، مگر جو بیویاں نبیوں کی زوجائیں رہیں انہیں وہ عظمت نہیں ملی جو نبی کی ماں کو ملی ہے۔ حضرت ہاجرہ میں اور حضرت لوط کی زوجہ میں، حضرت ہاجرہ میں، حضرت موسیٰ میں، حضرت ام موسیٰ میں اور حضرت نوح کی زوجہ میں یہی تو فرق ہے، وہ نبی کی زوجہ ضرور تھیں، نبی کی ماں نہیں تھیں، اور جہاں نبی کی ماں بن کر کوئی سامنے آئی تو اللہ نے اس وجود کو اتنا طاہر پہلے سے بنایا ہوتا ہے، تبھی تو اس کی گود میں نبی دیتا ہے۔ اللہ ہر گود میں نبی نہیں دیتا۔ اور اگر تاریخ میں اب دیکھیں لوط علیہ السلام کی زوجہ، لوط علیہ السلام کی زوجہ، نوح علیہ السلام کی زوجائیں، فخانتہما قرآن نے کہا ہے انہیں، یہ دونوں خیانتکار تھیں، یہ دونوں خیانتکار تھیں، فخانتہما، ان دونوں نے خیانت کی ہمارے خاص بندوں کے ساتھ، زوجائیں ہیں۔ اچھا ادھر توجہ چاہوں گا، ادھر حضرت آسیہ خاتون اتنی مقدس، دقت چاہوں گا کہ مقدس 5 عورتوں میں، کائنات کی 5 مقدس عورتوں میں ایک بیوی حضرت آسیہ، کس کی زوجہ؟ فرعون کی زوجہ، جہاں بھی صندوقچہ جا رہا ہے تیرتا ہوا جی، وہ کائنات کی مقدس عورت اور یہ کائنات کا بدترین آدمی، اور دونوں میاں بیوی۔ ہمارے ہاں کی بیٹیاں اگر کہیں ایسے بیاہ دی جائیں جہاں عقیدوں کا اختلاف ہو، بعد میں معلوم ہو اس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے لڑکے کا، تو ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھوا لیتے ہیں نا۔ عقیدے کا اختلاف برداشت نہیں ہوتا، سلیقے کا اختلاف برداشت ہو جاتا ہے۔ اس کو فلاں غذا پسند ہے، اس کو فلاں رنگ پسند ہے، اسے فلاں پردے پسند ہیں، وہ لائٹ جلا کے سونے کی عادی ہیں، یہ لائٹ بند کر کے سونے کی عادی ہیں۔ یہ سلیقوں کا فرق تو ہے، مگر عقیدوں کے فرق پر ہم اپنی بچیوں کو گھر بٹھا لیتے ہیں۔ عقیدے کا فرق بھی اتنا بڑا کہ ایک کائنات کی مقدس عورت، ایک کائنات کا بدترین فرد جو یہ کہتا ہوا نظر آئے، نہ صرف اللہ کو نہیں مانتا، وہ اللہ کی اتنی خاص کنیز ہیں کہ جنت مشتاق ہے، اللہ کی جن و خواتین کے لیے جنت مشتاق ان میں سے ایک آسیہ ہے، اور یہ مرد اتنا ناہنجار ہے جی، بدبخت ہے، ناہنجار ہے کہ نہ صرف اللہ کو مانتا نہیں ہے بلکہ کہتا ہے میں خود سب سے بڑا اللہ ہوں، انا ربکم الاعلی۔ اتنا فرق ہے میاں بیوی میں۔ تو اگر جملہ میں نے بہت محنت کر لی، آپ مقدمے پر متوجہ ہو گئے، اگر کبھی تاریخ میں نامناسب شادیاں نظر آئیں، اگر کبھی تاریخ میں نامناسب شادیاں نظر آئیں تو ان سب میں ایک مشترکہ نقطہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ انہیں اولاد نہیں دیتا۔
सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये वही अंदाज है जो हजरत, और ऐसा हुआ। हजरत उम्मे मूसा से कहा लरादू हो इलैक, हम इसे वापस पलटाएंगे तुम्हारी गोद में। उन्हें यकीन था कि अल्लाह ने वादा किया है। अब सामने आ गई दीवार। लतीफ बात है इसलिए पूरी कर रहा हूं, वरना मेरे मजमून में इससे ज्यादा नहीं था। सामने दीवार आ गई महल की, संदूकचा चला गया महल के अंदर, दरिया में तैरता हुआ। अब ये परेशान है, क्या करें, बच्चा मेरा वहीं चला गया जिससे बचाना था, जिससे बचाने की खातिर संदूकचे में लिटाया, वही तो मरवा रहा था ना। 70,000 बच्चे मरवा दिए इस मूसा की वजह से जी। अब ये परेशान कि क्या होगा, मगर अल्लाह को यकीन है। रोती पीटती घर पहुंची, बेटी ने पूछा अम्मा क्या हुआ? का हुक्म इलाही के मुताबिक बच्चे को तो संदूक में लिटा के मैंने दरिया के हवाले कर दिया। किस्सा ये है कि वो संदूक से वहीं चला गया जहां से बचाना था। कहने लगी आप परेशान ना हो, बहन का नाम है उम्मे कुलसूम, जनाब मूसा की बहन का नाम है उम्मे कुलसूम। का मैं जाती हूँ। और वो मांगने वालियों की जो लाइन लगी हुई थी ना दरबार के दरवाजे पर, उस लाइन में जाके खड़ी हो गई। खबरदार कभी कोई मांगने वालों की लाइन में खड़ा हो तो उसे मांगने वाला ना समझिएगा, कभी वो देने वाला भी होता है। जाहिर को कभी भी देखकर फैसले नहीं करने चाहिए। अब उस लाइन में लगी हुई हैं, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते रहे उन्हें हाजतें उनकी पूरी होती रही, उनको कुछ ना कुछ इमदाद मिलती रही। अब जब इनका नंबर आया, सामने पहुंची, तो जैसे ही वहां पहुंची तो वो देने वाली ने पूछा क्या चाहिए, क्या मसला है तुम्हारा? कहा मैंने सुना है कि इस घर में कोई बच्चा है जिसे दूध पिलाने वाले की जरूरत है। इतने दौरानिये में हजरत मूसा को ये बैठे हुए दरिया के किनारे आसिया और फिरौन संदूक तैरता हुआ नजर आया। कहा ये क्या माजरा है? अपने नौकरों को आवाज दी जरा जाओ उतार उठा के लाओ, ये क्या जा रहा है? और नौकर एक मर्तबा पानी में गए और वो संदूकचा उठा लाए। संदूकचा इनके सामने खोला गया, फिरौन के सामने। अब देखें दिल की धड़कनें बढ़ रही है ना। एक मर्तबा संदूकचा खोला गया तो बेसाख्ता हजरत आसिया ने कहा अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी, हम पालेंगे इसे। कहने लगा क्या मालूम ये वही बच्चा हो जिसके बारे में नजूमी ने बताया कि वो मेरी हुकूमत को पलट देगा, मुझे वो मेरा खात्मा कर देगा। क्या वो कहा जिसे हम पालेंगे वो हमारे खिलाफ कैसे जाएगा? भाई जुमले तारीख के हैं। हजरत आसिया कहने लगी जिसे हम पालेंगे वो हमारे खिलाफ कैसे जाएगा? कायदा कानून तो यह है जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल का हो जाता है। कोई बताए ना जो वहां से आया हुआ होता है वो इस माहौल से रंग नहीं लेता। ये वहां से आए हुए लोग हैं और ये दुनिया में राइज एक जुमला है, क्या करें कि माहौल का असर हो गया। हम अपने बच्चों को अमेरिका, कनाडा, लंदन इन इलाकों में भेजते हुए घबराते हैं, क्या मालूम कि हमारा बच्चा कैसा हो जाए, कहीं माहौल का असर ना ले जाए। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान इकराम, कहीं माहौल का असर ना ले। जो पहले से मुतवज्जे होता है ना उस पर कोई माहौल असर नहीं करता, जो गाफिल होते हैं उन पर माहौल असर करता है। मुझे इकबाल दो मिसरे याद आ रहे हैं इकबाल के। इकबाल कहते हैं खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरहम। गए थे ना मगरिब में पढ़ने के लिए। खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिशे फरहम, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ। सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर मैंने मदीना और नजफ का सुरमा लगा लिया, अगर मैंने मदीना और नजफ का अपनी आंखों में सुरमा लगा लिया तो दुनिया की बेहयाइयां मुझ पे असर नहीं करेंगी, दुनिया की बेहरावियां मुझ पर असर नहीं करेंगी। अल हिकमत ज़ाल्लतुल मोमिन ऐनमा वजदहा अखज़हा। हिकमत मोमिन की खोई हुई शय का नाम है, जहां से मिले ले ले। जी मौलाना हिकमत मोमिन की खोई हुई शय है, जहां से मिले वहां से ले ले मोमिन। तो पहले मोमिन हो जाओ फिर जहां से चाहो ले लो।
اگر میں اپنے ایمان کو مضبوط بنا لوں تو پھر جہاں سے چاہوں لے لوں، لیکن اگر میرا ایمان ہی کمزور ہے تو پھر میں اگر کسی ایسی جگہ سے لوں گا جو مجھ پہ اثر کرے گی تو وہ پھر مومن نہیں۔ مومن پہلے ہونا ہے، پھر جہاں سے چاہوں لے لوں۔ میں اپنے بچوں کو مضبوط بنا لوں، پھر جہاں چاہوں بھیج دوں۔ وہ گھر کی تعلیم، وہ جو مکتب کی تعلیم ہے، اس کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ جو گھر سے پڑھایا جاتا تھا، وہ جو گھر میں سکھایا جاتا تھا، آج بڑا سجا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ میں نظاموں پر اعتراض نہیں کر رہا، میں خود اس کا شکار ہوں۔ آج 2.5 سال کے بچے کو اسکول بھیجا جا رہا ہے نا جی، وہ پلے گروپ میں، وہ مثال پتہ نہیں کیا منٹسری میں، وہ جو ہے مثلا 2.5 سال کے بچوں کے ایڈمیشن ہو رہے ہیں، جسے ابھی اماں اور ابا کہنا صحیح نہیں آتا، اس ہم اسکولوں میں بھیج رہے ہیں۔ ہم نے وہ اپنا جو ہمیں کام کرنے کا دورانیہ تھا نا، جو ہمیں گھر میں بچے پہ کام کرنے کا دورانیہ تھا، ہم اسے اگر مینرز سکھاتے، ہم اسے اگر تہذیب سکھاتے، ہم اگر اسے آداب سکھاتے جو ماضی میں تھا، پہلے تھا۔ میں کتنے ہی دانشوروں کو جانتا ہوں جنہوں نے 5 کلاسیں اسکول میں جا کے نہیں پڑھی۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہی سمجھا جائے۔ حضرت آیت اللہ خمینی میٹرک پاس بھی نہیں تھے، پوری دنیا کا معلم بن کر سامنے آیا۔ اسکول میں جا کے انہوں نے میٹرک بھی نہیں پڑھی، لیکن آج ان کے نام پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، آج ان کے فیصلوں پر لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ خود ہمارے نبی نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں لیا۔ دنیا میں کوئی ملا ہی نہیں جس نے یہ کہا ہو میں نے مصطفیٰ کو پڑھایا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا کائنات نے کسی استاد سے جا کے نہیں پڑھا، صرف مصطفیٰ سے پڑھا ہے۔ میرے مولا حسن نے کسی اسکول میں جا کر نہیں پڑھا، مولا علی سے پڑھا ہے۔ وہ جو گھر کی تعلیم ہے وہ اہل بیت کی تعلیم ہے۔ گھر کی تعلیم کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنا بوجھ، اپنی ذمہ داریاں، اپنے فرائض اپنے کاندھوں سے اتار کے پھینک رہے ہیں اور ان کے حوالے کر رہے ہیں کہ جو بہرحال ہم سے پیسہ بھی لے رہے ہیں، اور بہرحال ماں سے زیادہ وہ ٹیچر مخلص نہیں ہو سکتی، باپ سے زیادہ وہ معلم مخلص نہیں ہو سکتا، ماں باپ سے زیادہ وہ اسکول کا پرنسپل یا پرنسپل صاحبہ مخلص نہیں ہو سکتی۔ گھر کی تعلیم پر ہمارے ہاں توجہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ مادیت کا زور زورہ ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ابا بھی جاب پر جاتے ہیں، اماں بھی جاب پر جاتی ہیں، بچے کون سنبھالے؟ تم نے حیوانوں کی طرح تسکین نفس کیا اور بچہ دنیا میں آ گیا جی، حیوانوں کی طرح ہے۔ یہ انسان بچہ لائے ہو نا دنیا میں۔ 2 ہی بچے اچھے، یہ نعرہ اسلام کا نہیں ہے۔ اگر تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے، اور اگر تربیت نہیں کر سکتے تو 1 بھی زیادہ ہے۔ ہمیں تربیت کے لیے دیا گیا ہے بچہ، ہمیں رب مجازی بنا کر بھیجا گیا، یعنی تربیت رب کے خاندان کا لفظ ہے نا تربیت۔ ماں باپ کو رب مجازی بنایا گیا نا، تربیت کے لیے بھیجا گیا ہے نا۔ جو کام ہمیں دیا گیا ہم نے اپنے ہاتھ سے کسی اور کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ منفی پہلو ہے جو میں دکھا رہا ہوں۔ مثبت پہلو تو آپ 20 سال سے سوچتے آ رہے ہیں، اس میں مجھے کیا بولنا ہے؟ اسکولوں کے تعلیمی اداروں کے جو مثبت پہلو ہیں اس پہ تو سبھی جانتے ہیں نا، یہ منفی پہلو پہ غور کریں گے۔ ہمیں تربیت کی ذمہ داری دی گئی تھی، ہم اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اب آ کے کہتی ہیں کہ یہ کہہ لیں تمہیں کیسے پتا چلا؟ اور ایک مرتبہ خواتین میں باتیں ہو رہی ہیں، بھائی محل میں 2-3 عورتیں ہیں جو دودھ پلا سکتی ہیں، یہ تو کسی کے قریب ہی نہیں جا رہا۔ کیا مجھے پتا ہے ایک عورت ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ اب آنکھوں پہ عقل پہ پٹی کیسے، عقل پہ پردہ کیسا پڑا کہ یہ پوچھ نہیں رہے کہ اس عورت کو جو دودھ پلانے کے لیے تم لا رہی ہو اس کا بچہ کہاں ہے؟ بچے کے بغیر دودھ کیسے پلا رہی ہے؟ کہا لے آؤ، یہ مر جائے گا رو رو کر، اس لیے کہ کسی کا دودھ ہی نہیں لے رہا۔ یہ دوڑی دوڑی گئیں اور ایک مرتبہ کہا اماں مبارک کو اللہ نے نہیں کہا تھا واپس لوٹاؤں گا؟ بلایا جا رہا ہے تمہیں دربار میں۔ اب یہ اسی دربار میں رہ کر حضرت موسیٰ کو دودھ پلاتی رہی، اور اللہ نے موسیٰ کی گود میں بچے کو لوٹا دیا۔ یہی کچھ حضرت یوسف سے اللہ کہہ رہا ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ عزیز مصر
جب تم تخت پر بیٹھے ہوگے، بھائی تم سے گندم مانگنے آئیں گے، پھر تم انہیں بتاؤ گے بھائی میں وہی تو ہوں جسے تم نے کنویں میں پھینکا تھا۔ یعنی وہ جو کئی سال کے بعد حضرت یوسف بتائیں گے، وہ حضرت یوسف کو کنویں میں بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو گے۔